بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ہمارے معزز حضرات، اس عنوان پر ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ عنوان آپ کے سامنے ہے، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری۔ موجودہ حالات، اس سے آپ تمام واقف ہیں۔ موجودہ حالات میں جو صورتحال ہے اس کا نقشہ ہمیں کھینچنے کی ضرورت نہیں، ہاں صرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حالات دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حالات ہیں جو بڑے ہنگامی ہوتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ پر چھا جاتے ہیں، اور ایک وہ حالات ہوتے ہیں جو بڑے پرسکون ہوتے ہیں لیکن بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر زیادہ تر لوگ ہم میں سے ان حالات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو بڑے ہنگامی ہوتے ہیں اور جو چھا جاتے ہیں ذہن و دماغ پر، اور انہی کو بنیاد بنا کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمیٹ لیتے ہیں یا سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے حالات کو ان دو حصوں میں بانٹ لینا چاہیے۔ ایک وہ حالات ہیں جس کو کہتے ہیں ہنگامی حالات، ایسے حالات جو بڑے ہی پرآشوب ہیں، بڑے ہنگامہ خیز ہیں، اور جو ہمارے ذہن و دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ حادثات ہوتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ تقریریں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں موجودہ حالات میں جو اپنا بہت بڑا وقت لیتی ہیں، ہمارے ذہن و دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات کی تصویر بس یہی ہے۔ دوسرے وہ حالات ہیں جو بڑے ہی خاموش ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، دیرپا ہوتے ہیں، جاری و ساری ہوتے ہیں، اور ان حالات کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس بہت بعد میں ہوتے ہیں۔ ہمیں زیادہ ان سے متاثر ہمارا ذہن و دماغ نہیں لگتا ہے، نہیں متاثر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا تاثر بہت گہرا ہوتا ہے، اور اگر ہم غور کریں تب ان حالات کا ہمیں اندازہ ہو۔ تو ان دونوں حالات کو ہمیں الگ الگ کر کے ہمیشہ سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو موجودہ حالات پر کوئی گفتگو کرتے ہیں، موجودہ حالات میں کوئی رہنمائی کرتے ہیں، یا وہ موجودہ حالات میں کوئی لاہے عمل بناتے ہیں، کوئی روڈ میپ بناتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں حالات کو الگ کریں اور دونوں حالات کے لحاظ سے ملت کی رہنمائی کریں، انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ان دونوں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ دونوں حالات یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہنگامہ خیز حالات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی علاج ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور ان کے ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ ہم اگر ان سے بیگانہ ہو جائیں گے تو بڑے ڈسٹرب ہوں گے اور بہت ہی ہم پرفتن دور میں داخل ہو جائیں گے۔ ہنگامی حالات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہنگامی حالات کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پہلو سے ہم پہلے بات کریں، چونکہ اس پر میری بات مختصر ہوگی، اتنی ہوگی جو ضروری۔ ہنگامی حالات جو بھی پیش آتے ہیں، چاہے وہ ظلم و زیادتی کے ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے فتنے انگیزی کے ہوں، چاہے وہ نفرت اور تنفر کے ہوں، اور چاہے وہ فقر و فاقہ اور انسان کے انسانیت سے دوری کے ہوں، یہ تمام جو ہنگامی حالات ہیں اس میں ہمارا موقف بڑا ہی کرنٹ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نفرت انگیزی کا ماحول بن رہا ہے تو ہم نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ظلم و زیادتی کا ماحول بن رہا ہے تو ظلم و زیادتی کو روکنے کی کوشش کریں، تدبیر کریں اس کی۔ اگر فقر و فاقہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے تو ہم فقر و فاقہ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اگر لوگ کسی بیماری سے، کسی ہنگامی وبائی حالات سے گزر رہے ہیں تو ہم اس کے علاج کی تدبیر کریں۔ ہنگامی حالات
کو ہنگامی حالات کی طرح ہم لیں اور اس کی جو بھی ممکنہ تدبیر ہو سکتی ہو اسے ہم اپنائیں۔ تدبیر اپناتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسی وقت اپنی ذمہ داری ہنگامی حالات میں ادا کر سکتے ہیں جب ہم حالات سے بے قابو نہ ہوں، ہم خود ان حالات میں اپنے ہوش و حواس کو کھو نہ دیں، بلکہ ہم کم سے کم سنجیدگی کے ساتھ اس کے صحیح علاج کو دریافت کریں۔ ہم یہ ضرور سوچیں کہ جو ہنگامہ خیزی موجود ہے اس ہنگامہ خیزی کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مقابلے کے کئی انداز ہوتے ہیں، ان کی ہمیں ٹیسٹنگ کرنی ہوگی، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمیں اتنا وقت دینا پڑے گا کہ ہم ان چار چیزوں میں جو مقابلہ آرائی کے لیے تدبیر ہو سکتی ہے اس میں بہتر تدبیر کیا ہے، اس میں صحیح تدبیر کیا ہے، کارآمد تدبیر کیا ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم ہنگامی حالات کا علاج کرنا شروع کریں گے تو خود ایک ہنگامے کا حصہ بن جائیں گے۔ نفرت کو ختم کرنے کا اگر ہم بیڑا اٹھائیں گے تو خود نفرت کو ختم کرنے کے بجائے تنفر کے ماحول کو اور زیادہ بڑھاوا دے دیں گے۔ اگر ہم نے تدبیر میں پلاننگ نہیں کی، ہنگامی تدبیر میں بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان ایک روڈ پہ بہت تیز اپنی گاڑی سے جا رہا ہے، سامنے اس کے کوئی ایسی چیز پیش آ گئی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو انسان کئی چیزیں آتی ہیں اس کے ذہن میں، فیصلہ وہ لیتا ہے جو اس کے لیے مفید اور کارآمد، وہ ضرور ڈیسیژن لیتا ہے اس وقت کہ کیا کرے۔ اگر دو آپشن ہے تو دو میں سے کون اپنائے، چار آپشن ہے تو چار میں سے کون سا اپنائے۔ اور جو اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، خود اسی کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ حالات کے سپرد ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی اسی طرح اس کا ایک حصہ بن کر کے غائب ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہنگامی حالات کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں ہم یہ نہ سوچیں کہ اب ہنگامی حالات ہیں اس لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپشنز میں سے کون سا آپشن ہم اختیار کریں۔ چار رائے آئی ہیں، چاروں رائے میں سے کون سی رائے زیادہ مفید ہے، ہم بحث و مباحثہ کریں، اس پر سوچیں، غور کریں۔ کم وقت ہے ہمارے پاس، فوری ہمیں فیصلہ لینا ہے، لیکن پھر بھی اس فوری فیصلے کے لیے ہمیں اپنے ذہن و دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور اجتماعی طور پر تو لازماً استعمال کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ دوسری یہ شرط ہے ہنگامی حالات کے علاج کے لیے السلام علیکم۔ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ویلوز سے کبھی دستبردار نہ۔ ہمارے ویلوز کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہے، ہمیشہ قرآن مجید نے اس پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید نے دیکھیے کتنے صاف لفظوں میں کہا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کبھی کوئی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ یعنی انصاف یہ ویلو ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہی اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کو قائم کیا۔ تو انصاف اگر ڈیمیج ہو رہا ہے، ہنگامی حالات میں آپ کوئی تدبیر اپنانے جا رہے ہیں جس میں انصاف ڈیمیج ہو رہا ہے، تو آپ اس تدبیر کو نہ اپنائیں۔ جو ویلوز ہیں اسلام کے، چاہے وہ سچائی سے تعلق رکھے، چاہے وہ ایمانداری سے تعلق ہو اس کا، چاہے اس کا تعلق انصاف سے ہو، چاہے اس کا تعلق مساوات سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسانی حقوق سے ہو، ان سارے معاملات میں جو اسلامی ویلوز ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں، جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹل ایک نظام بنایا ہے، گرچہ لوگ اس کی مخالفت کیوں نہ کریں، گرچہ لوگ اس کو اہمیت کیوں نہ دیں، گرچہ ہم ہنگامی حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، ہم اپنی ذمہ داری کو اسی وقت صحیح طور پر ادا کر سکیں گے جب ہم ان ویلوز کا خیال رکھیں گے، ان ویلوز کی پاسداری کریں گے۔ ہاں، کتنا پاسداری کرنا ہے،
कैसे उसको निभाना है, इस पर आप बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं। लेकिन हंगामी हालात में अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए इन दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज मैंने बताया कि हंगामी हालात में भी आपको फैसला लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हंगामी हालात में मेरा कौन सा फैसला कारामद होगा, मुनासिब होगा, और कौन सा फैसला मेरा नुकसानदेह होगा, मुफीद नहीं होगा और उसके नतायज अच्छे नहीं। इतना डिसीजन लेना जरूरी है। दूसरी चीज मैंने बताई कि हंगामी हालात में उसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए शर्त यह है कि इस्लामी वैल्यूज की अहमियत को आप समझें। इस्लाम के दिए हुए जो वो क़यम है, जो मेयार है, जो उसकी ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जो कभी डैमेज नहीं होने वाली है, उनको आप कभी भी न छोड़ें, उनको कभी आप गैर अहम ना बनाएं, उनको हमेशा अहमियत दें। गर्चे हंगामी हालात है तब भी आपको उसे ख्याल रखना है। उसमें एक बड़ी चीज आती है आज के जमाने में, मौजूदा हालात में जो बड़ा खतरा होता है कि मौजूदा हालात से मुतासिर होकर हम उसे अपना लें, वो है इंसानी मुसावात की और इंसानी इज्जत व एहतराम की। इंसान के इज्जत व एहतराम के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो शरीयत की निगाह में सबसे अहम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना अल मुस्लिमीन वलक़द कर्रमना अल मुमिनीन अल मुजाहिदीन, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि हमने तो मोमिनीन को बाइज्जत बनाया, नहीं, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने एक अपना अटल फैसला सुनाया, अल्लाह का फैसला है। अल्लाह जिसने इंसानों को बनाया है, इस कायनात के बनाने वाले का ये फैसला है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने तमाम बनु आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया। इंसान ये मुहतरम है, इंसानियत काबिल एहतराम है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, उसके साथ हमें अच्छा मामला करना चाहिए। तो इंसानियत की तौहीन, इंसानियत की तजलील, इंसानियत के लिए नफरत, इंसानियत के लिए नुकसानदेह कोई भी अमल वो इस्लामी वैल्यूज के खिलाफ है। इसलिए मौजूदा हालात में जहां सबसे ज्यादा इंसानियत निशाने पर है, इंसान निशाने पर है, मालो दौलत के लिए भी इंसान निशाने पर है और इज्जत वक़ार के लिए भी इंसान निशाने पर है, मनसब और जाह के लिए भी इंसान निशाने पर है और इंसानियत की इंसान की इंसानियत निशाने पर है। ऐसे हालात में हमें और आपको ये जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, उस जिम्मेदारी को निभाएं जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जिम्मेदारी देकर गए हैं, जो इंसानी बिरादरी को समझने की बुनियाद पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, कुरान मजीद को पढ़ने की वजह से हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है, इस्लामी शरीयत को जानने की बुनियाद पर वो जिम्मेदारी है। इसलिए हम तमाम मौजूदा हालात पे जो हंगामी हालात, हंगामा खेज हालात हैं, उनमें हम इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी हम इतने मुतासिर ना हों कि वैल्यूज को डैमेज कर दें, वैल्यूज का पासो लिहाज करें और उसमें खास तौर पर इंसान की इंसानियत का, इंसान की इज्जत का, इंसान के तकरीम का कोई भी उनसुर हो तो उसे हम सपोर्ट करें, और कोई भी चीज इंसान की इंसानियत और उसकी इज्जत को अगर पामाल करने वाली है तो हम उसके खिलाफ हों, चाहे हंगामी हालात में हमें ऐसा लगे कि ऐसा कर लेने से मेरा भला हो जाए। तो हंगामी हालात पर मैंने जो पहली गुफ्तगू की है कि मौजूदा हालात की एक शिक वो है जिसको हम कहते हैं हंगामी हालात। हंगामी हालात, मौजूदा हालात में एक चीज है जिसको कहते हैं हंगामी हालात। मैं हंगामी हालात को अलग कर और उसे आप समझिए। हंगामी हालात के लिए पहले से बयान करदा कोई चीज नहीं रखी जा सकती है। जो चीज मैंने याद दहानी कही है वो आप जहन में रख सकते हैं। अब आइए, हालात का दूसरा पहलू होता है जिसको मैंने कहा खामोश गुजरने वाले हालात, और उसमें हमारी जिम्मेदारी। ये हालात ही है जिसमें हमें सब कुछ करना है और हमारी जिम्मेदारी हर लम्हे, हर आन, हर हालत में पाई जाती है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس سے یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے لوگوں کے تئیں، انسانوں کے تئیں، اس دنیا اور کائنات کے تئیں، اس کے سلسلے میں تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔ تو موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ حالات کا وہ پہلو جو میں نے کہا خاموش حالات ہوتے ہیں، اس پر آئیے ہم بات کریں گے، تھوڑی تفصیل سے کریں۔ موجودہ حالات میں جو خاموش حالات وہ کئی طرح کے ہیں، ان کے میدان الگ الگ، حالات کے رخ الگ الگ، طے بات ہے۔ اس مختصر گفتگو میں جو تقریباً 30 سے 35 منٹ ہوگی، پھر آپ کے سوالات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں موجودہ حالات کے ہر پہلو کو پیش کر سکوں، اس کا ہر رخ آپ کے سامنے رکھ سکوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں صرف 2 پہلوؤں پر بات کروں۔ موجودہ حالات کا وہ حصہ جس کو میں نے کہا خاموش حالات، گزرنے والے خاموش حالات، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ان میں سے 2 پہلو پر صرف ہم بات کریں، اس لیے کہ اسی پر گفتگو کر لینے میں مجھے لگتا ہے کہ بات کچھ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے لیے کچھ عملی ہوگا۔ خاموش حالات میں ایک سب سے نمایاں جو پوزیشن ہے اور ایک رخ ہے حالات کا، وہ ہے سماجی حالات، اور اس میں ہماری ذمہ داری۔ سماجی حالات ہماری کیا ذمہ داری؟ سماج، سوسائٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یا معاشرہ کہتے ہیں اردو میں، یعنی انسانی آبادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال، اس کو سماج کہتے ہیں، سماجیات۔ انسان وہ اسی دنیا میں رہتا ہے، اور انسان اپنی رہائش کے لیے ایک آبادی منتخب کرتا ہے، چاہے وہ جنگل میں رہنے والے اپنی ایک آبادی کا ایک الگ شکل بنا لے، اور چاہے وہ جنگل سے باہر رہنے والے شہروں اور قصبوں میں، دیہاتوں میں رہنے والے اپنی آبادی کا ایک شکل بنا لے۔ لیکن بہرحال انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر آبادی میں رہنے کا محتاج ہے، اس کی یہ فطری ضرورت، اور اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور اسی کو وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کا حصہ بناتا ہے۔ انسان کی تہذیب اور ثقافت کیا ہوگی اگر وہ تنہا تنہا زندگی گزارے؟ آج ذرا سا آپ مثال لے لیجئے، جو لوگ صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، انسانی آبادی سے اور معاشرے سے، سماج سے، لوگوں سے ان کا رابطہ کم ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، آپ ذرا ان کی زندگی دیکھیے کیسی ہے۔ آج نوجوان بہت سارے پڑھے لکھے جن کا ایم صرف ہوتا ہے اپنا کیریئر بنا لینا، پڑھ لکھ کر بہت اچھا کیریئر ہو جاتا ہے، لیکن سماج اور سوسائٹی کا حصہ وہ نہیں بن پاتے، اور پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا گیپ آتا ہے، ایک ایسا خلا آتا ہے جس کو کسی بھی طرح پر نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ عجیب سے مایوسی اور عجیب سے ماحول سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ موجودہ حالات میں ہم سماج میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ سماجی حالات کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر آتے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ موجودہ جو سماجی حالات وہ بڑے ہی الٹ پلٹ کے، الٹ پھیر کے ہیں جس کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی سماجی بندھن میں بدھے ہوئے ہیں، سماجیات کا وجود ہے، سماجیات ختم نہیں ہوا ہے، انسانی آبادی ایک ساتھ رہتی ہے، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ جو موجودہ سماجی حالات ہیں، اس میں کیا چیلنجز ہیں موجودہ حالات میں، کیا اس کا مظہر ہے، کیا چیز ہے جو سماجی حالات میں اس وقت پائی جا رہی ہے جس میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ سماجی حالات، سب سے پہلی جو صورتحال ہے، انسان سے انسان کا رشتہ یا تو کمزور ہو گیا ہے یا مفادات کی بنیاد پر استوار ہو گیا۔ انسان سے انسان کا رشتہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یا تو کمزور ہو گیا اور یا وہ مفادات کی بھیٹ چڑھ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، انسان سے انسان کے رشتے کو ہم مضبوط بنانے کی کوشش کریں، ہم اس کے لیے مہم چلائیں، انسانوں سے انسانوں کا تعلق بہتر ہو، گھر والوں میں، گھر والوں کا آپس میں تعلق بہتر ہو، ایک دوسرے سے، محلہ اور پڑوس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے رشتہ بہتر ہو،
کلاس روم میں اور اسکول میں اور مدرسوں میں طالب علم اور استاد اور طلبہ کے درمیان آپس میں رشتہ بہتر ہو ایک دوسرے کا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ رول آج بہت بڑا رول ہوگا۔ اگر موجودہ حالات میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے تو سماجی پس منظر میں ہمیں اس رول کو لے کر کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینی ہوگی کہ انسانوں سے انسانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم مہم چلائیں، ہم اس کی کوشش کریں، ہم اس پر گفتگو کریں، ہم اس کی بات کریں۔ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا رشتوں پر، رشتوں کے نبھانے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا دائرہ کتنا وسیع کر دیا، رشتوں کو کتنی اہمیت دی اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مرتبط کر دیا۔ ایسے رشتے جو دائمی رشتے ہیں، مستقل رشتے ہیں، اور ایسے بھی رشتے جو ہنگامی اور کسی سبب سے وجود میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی پاسداری کا، سب کے لحاظ کا ہم کو تعلیم دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رشتوں کے تعلق سے کئی اس نے احکامات دیے، حقوق متعین کیے ہیں۔ سخت الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتوں کے توڑنے پر وعید کی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو بنانے ہی کے لیے اور سماجی تانے بانے کو بہتر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق، ملنے جلنے والوں کے حقوق، پہچان کے حقوق، ایک دوسرے سے مرتبے میں حقوق، اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرما دیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہم میں سے چھوٹوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اپنے رشتے کو ہم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ عزت کا رشتہ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رشتہ مضبوط کریں۔ ساری انسانی برادری اس کا دائرہ ہے، تمام انسانی سماج اس کا دائرہ ہے، اور سماجی بنیاد پہ اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات، وہ ہم اور آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات پر اس وقت عمل کیا ہے جب سماجی تانا بانا بہت بکھرا ہوا تھا، اسی طرح عصبیت کا شکار تھا جیسے آج سماج میں عصبیتیں انسانی رشتوں کو توڑ رہی، عصبیتیں تو وجود میں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ عصبیت کی بنیاد پر سماجی رشتے مضبوط ہو رہے، نہیں، عصبیتوں کی بنیاد پر سماجی رشتے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سماج کا تانا بانا اور اس کا رشتہ بکھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عصبیتیں بڑی طاقتور ہو گئی تھی، عرب میں، قریش میں، مکے میں اور عرب کے پورے ماحول میں عصبیتیں بڑی طاقتور ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عصبیتوں کے بجائے انسانی رشتوں کو، سماجی رشتوں کو استحکام بخشا، اس پر آپ نے کام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی رشتے پر، سماجی بنیادوں پر اگر اپنی ذمہ داری ادا کی جائے تو سماج اچھا بنتا ہے، سماج خوشحال بنتا ہے، سماج بہتر بنتا ہے، سماج کو اچھی فلاح اور اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور اس کے بعد کے بہت سارے وہ حالات، وہ ادوار جہاں مسلم سوسائٹی نے وجود لیا، جہاں مسلمانوں نے شہروں کو آباد کیا، قصبوں کو آباد کیا، علاقوں کو آباد کیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے آباد کیا۔ اگر آپ انہیں پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا تو کچھ بھی اسلامی تاریخ میں وجود میں آیا اس نے انسانی رشتوں کو مضبوط کیا۔ وہاں سماجی عصبیتیں جو پنپ رہی تھی وہ ایک دائرے میں تھی، لیکن اصل میں انسانی رشتے نے ان سب پر غلبہ حاصل کر رکھا تھا۔ آج کے موجودہ حالات میں سماجی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، لسانی زبان کی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں، بہت ساری عصبیتیں وہ موجود ہیں، اور وہ طاقتور ہو رہی ہیں، وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر
انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز ہے تو وہ ہے عصبیت، کسی قسم کی عصبیت۔ اب تو عصبیتیں ان کا دائرہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے، اب تو عصبیتوں کا رنگ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ اب عصبیتوں پر بات کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سماج کے تانے بانے کو کمزور کرنے والی اور سماج میں انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کو بڑھاوا دینے والی اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ہے تو یہی عصبیت ہے۔ عصبیت ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، عصبیت ہے جو انسان کو زہر میں گھول دیتی ہے، عصبیت ہے جو انسانی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے اور سماجی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک بعض عصبیتیں پائی جائیں گی، مثلا خاندانی عصبیتیں ہیں، علاقائی عصبیتیں ہیں، انسان کی بہت ساری ایسی عصبیتیں ہیں جو اس کے تعارف کا ذریعہ ہے، جو اس کی پہچان ہے، جو اسے ایک دائرہ دیتی ہے، لیکن یہ عصبیتیں غالب نہیں ہونا چاہیے۔ غالب ہونا چاہیے ہمارا سماجی نظام، غالب ہونا چاہیے ہمارا سماج کا اصول، غالب ہونا چاہیے ہمارے سماجی انصاف کا اصول، مساوات کا اصول، انسانی برابری کا اصول، انسانی برادری کا اصول۔ انسانی برادری گم ہو گئی ہے بہت ساری برادریوں کی عصبیتوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برادری کی عصبیتوں سے نکل کر انسانی عصبیت میں داخل ہو جائیں اور انسان بحیثیت انسان کے اپنے سماج پر سمجھنے لگے اور کام کریں۔ تو ہماری آج بہت بڑی ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو ہم بہت اچھے سے کریں کہ آج موجودہ حالات میں جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجودہ سماج ہے اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سماج میں انسانی بنیادوں پر ویلوز کو ہم آگے لائیں، سماج میں ہم ان چیزوں کو متعارف کرائیں جو مختلف عصبیتوں کے نتیجے میں ضائع ہو رہی، سماج میں ہم عدل و انصاف کو رائج کریں، سماج میں ہم بات کریں مساوات پر، سماج میں ہم بات کریں انسان کی عزت پر، سماج میں ہم بات کریں انسان کے تکریم پر، انسانی برادری کی تکریم پر۔ تو یہ آج بڑا کام ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری اس پہ ادا کرنا چاہیے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، آپ نے جن ماحول میں کام کیا تھا وہاں بھی عصبیتیں بہت اوپر چلی گئی تھی، عصبیتوں میں سب گم ہو گیا تھا، نہ مساوات رہ گیا تھا، نہ انصاف رہ گیا تھا، نہ انسانیت رہ گئی تھی، سب دم توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کام کیا ہے، سماجی بنیاد پر، انسانی مساوات کی بنیاد پر، انسانی برادری کی بنیاد پر، معاشرے کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر، انسانی برادری کی سطح پر اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھیے کہ یہ ساری عصبیتیں انسانوں کے ذہنوں میں جو زہر گھول رہی ہیں، دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں انسانیت کو کھوکھلا کر دیں گی، سماج کو کھوکھلا کر دیں گی۔ سماج میں سب کچھ ہوگا لیکن انسان نہیں ہوگا، انسان کی عزت نہیں ہوگی، انسان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، انسان کے ساتھ برابری کا حق نہیں ہوگا، انسان کے ساتھ سکون نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہوگا انسان کے پاس لیکن جو اصل دولت ہوگی وہ غائب ہو جائے گی۔ سب کچھ ہوگا انسان کے پاس لیکن اصل سرمایہ اس کا غائب ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سبھی کو ہم اس بات پر تربیت دیں، نوجوانوں کو اس بات پر ابھاریں کہ ہم آج کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سماج کو انسانیت سے روشناس کرائیں، سماج کو اچھے ویلوز پر استوار کریں، سماجی تانے بانے کو ہم انسانی تانے بانے سے مضبوط کریں، عصبیتوں کو محدود کریں، سمیٹیں عصبیتوں کو ایک حد تک رکھیں۔ اگر یہ عصبیتیں پھیلتی رہیں گی اور یہی بڑھاوا انہی کو سماج میں بڑھاوا مل جائے گا تو یاد رکھیے پھر بڑا نقصان ہوگا، پھر انسان کبھی بھی عزت و تکریم نہیں پا سکے گا۔ تو پہلی چیز موجودہ حالات میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم موجودہ حالات میں سماجی حالات کو سامنے رکھیں، سماجی حالات میں کیا کام، کیا ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہے اسے اپنے لیے ہم ضروری قرار دیں۔ اس میں ہم اس لیے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ سماج میں مختلف لوگوں کی مختلف پوزیشن ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب یکساں کام کریں۔ سماج کی بہتری کے لیے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے
آپ کس پوزیشن میں ہیں اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا فیصلہ لیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری سماج کے تئیں کتنی زیادہ ہے یہ آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی اور صحابہ کرام نے اسی کو نبھایا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہی چیز ہم کو اور آپ کو ملے گی۔ تو آج جو لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا میدان ہے سماج میں کام کرنے کا، سماجیات میں کام کرنے کا، معاشرے کے بہتر بنانے کے کام کرنے کا، معاشرے میں اچھے انداز میں جانے کا۔ اب آئیے سماج کے موجودہ حالات کا ایک دوسرا پہلو، میں نے کہا تھا دو پہلوؤں پر، دو رخ ہے موجودہ حالات کے جس پر میں اپنی بات کو سمیٹوں، اس لیے کہ موجودہ حالات کے بہت سارے رخ ہیں۔ ایک سماجی حالات پر میں نے کہا اس میں اپنی ذمہ داری کو آج ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی چیز رکاوٹ آپ کے لیے بنے گی بھی تو آپ کو روک نہیں سکے۔ میں بتا دوں آپ کو، جو لوگ سوشل سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اگر وہ جتنا ہی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہی کہہ کر روکا تھا کہ ارے جو ہمارے معاشرے کے سب سے ذلیل لوگ ہیں وہ ان پر ایمان لا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہمارے غلام ہیں ان کو اوپر اٹھا کر کے ہم سے لڑا دیں، ان کو بھی ہم سے عزت دلوائیں، ان کو بھی ہمارے برابر بٹھائیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، آج بھی سماج میں یہ کہا جائے گا، یہ مخالفت آپ کو لینی پڑے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا کردار اور آپ نے جو کچھ کیا، تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ وہی کامیاب ہوا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں سماج میں اس انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، سماج میں جو نیچ ہے اسے نیچ رہنے دیجیے، جو غلام ہے اسے غلام رہنے دیجیے، انسانی مساوات کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ہمارے برابر لانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس طرح انسانوں کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت کے لیے ہمارے غلام بنے رہنے دیجیے۔ وہ لوگ ناکام ہوئے، ان کی تھیوری بھی ناکام ہوئی، ان کی سوچ بھی ناکام ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار پیش کیا وہ کامیاب، اسے دنیا نے قبول کیا۔ آج دنیا اسے اپنے اصولوں کے نام سے یاد کرتی ہے، اسے انسانی حقوق کا نام دیا جاتا ہے، انسانی مساوات کا نام دیا جاتا ہے، انسانیت کے شرف کا نام دیا جاتا ہے۔ آج پھر لیکن ضرورت ہے کہ یہ الفاظ نہ رہ جائیں، حقیقت کا جامع پہن لیں۔ یہ الفاظ صرف ایسے نہ رہ جائیں کہ ہم الفاظ کی روشنی میں بات کر لیں، نہیں، حقیقت میں یہ سماج میں آ جائیں، سماج ان کے رنگ میں رنگ جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ اس کی سماجی حیثیت ہے، اسے چاہیے کہ اپنی سماجی حیثیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور سماج کو بہتر بنائے۔ اب آئیے آج کے موجودہ حالات کا ایک دوسرا پہلو جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے تعلیمی صورتحال۔ سماج میں ایک بہت بڑا پہلو ہے اس کا، موجودہ حالات کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے، رخ ہے، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم، اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، تعلیم کی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں، تعلیم کی ضرورت سمجھتے ہیں، تعلیم کے فوائد اور تعلیم نہ حاصل کرنے کے نقصانات لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو کام کرنے کا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ جب لوگ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے اور جس کی اہمیت کو لوگ سمجھتے ہیں اسے کرنا اور زیادہ ضروری ہے اور زیادہ آسان ہے، اسے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اس پر بات کریں گے کہ موجودہ حالات میں سماج کا، معاشرے کا، انسانی ضرورت کا جو موجودہ حالات کا ایک پہلو ہے تعلیمی صورتحال، اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے ہماری ذمہ داری اور کیا ہے تعلیم کی صورتحال؟ موجودہ ابھی جو حالات آئے ہیں کورونا کے پس منظر میں، تعلیمی اسٹرکچر اور تعلیمی سسٹم بڑا ڈسٹرب ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، الٹ پلٹ ہو گیا ہے، بہت سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے، بہت سارے لوگ جو تعلیم سے لگ گئے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، یا وہ براہ راست تعلیم سے وابستہ نہیں رہ گئے۔ امتحان، کورس، پڑھائی سب متاثر ہوا ہے۔
ساری چیزیں ایسی متاثر ہوئی ہیں کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا. گھر میں بیٹھ کر تعلیم نہیں ہوتی ہے، تعلیم گاہوں میں ہوتی ہے. تو چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک سبھی لوگ تعلیم کے میدان میں متاثر ہوئے، اور یہ متاثر ہونا نمایاں چیز ہے. سب جانتے ہیں کہ ہاں تعلیم پر بہت بڑا اثر پڑا ہے، بہت گہرا اثر پڑا. اور ابھی جو کچھ حالات ہیں، اور آئندہ اللہ کرے جلدی ہم اس سے نکل آئیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حالات کا اثر رہے گا. ہم اس بیماری سے نجات پا جائیں گے لیکن اس کے اثرات رہیں گے، اور عالمی سطح پر بہت سارے جو اثرات ہیں اس کے نتائج رہیں گے کہ تعلیم کے میدان میں ہم اسی طرح ڈسٹرب رہیں یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ڈسٹرب رہیں. اب ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری؟ اگر ڈسٹربنس نہ ہو تب کیا ذمہ داری ہے، اور اگر ہے جو کچھ صورتحال اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ نہ ہوگا تو اس پر بعد میں بات کی جائے گی. مجھے بات کرنی ہے موجودہ صورتحال پر. اس لیے موجودہ صورتحال میں تعلیمی نظام چونکہ ڈسٹرب ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پر تعلیم کا انتظام کریں. چھوٹے پیمانے، 2 4 گھروں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اور اس میں سب سے زیادہ رول ہو سکتا ہے مسجدوں کا. مدرسے بند ہو گئے، حالانکہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. مدرسے بند ہوئے ہیں اپنے نظام کی طرح، یعنی جو مدرسوں کا نظام تھا وہ بند ہو گیا، لیکن مدرسوں کی جگہیں نہیں بند ہوئی، مدرسوں کے ذمہ داران نہیں بند ہوئے، اساتذہ نہیں بند ہوئے. ہاں اس کا جو ایک نظام چل رہا تھا، جن بنیادوں پر نظام چل رہا تھا وہ متاثر ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم نظام کو چھوٹا چھوٹا کر دیں، اس نظام کو بکھرا ہوا بنا دیں لیکن اسے منظم کر دیں. جیسے کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہو کہ بیک وقت اگر لوگ نہیں جا سکتے ہوں تو لائن لگا کر لوگ جاتے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو لوگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ دروازے سے سب گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں داخل ہو سکتے ہیں، تو کیا ہے 1 2 لوگ 3 لوگ داخل ہوتے ہیں. ایک کمرے میں جہاں چند لوگ بیٹھ سکتے ہیں اتنے ہی بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے. موجودہ حالات نے ہمارے لیے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ ہم اکٹھا ہو کر بڑی تعداد میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ٹکڑوں میں تو حاصل کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر تو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داری کو اس انداز میں نبھانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے یہ حالات چاہے جتنا پھیلتے چلے جائیں ہم تعلیم سے محروم نہیں ہوں. اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہوں، وہ لوگ جو مسجدوں اور مدرسوں کے ذمہ دار ہوں، وہ لوگ جو کسی کمیونٹی سینٹر کے ذمہ دار ہوں، وہ لوگ جن کے گھروں میں ایک گنجائش ہو کہ 10 بچوں کو بیٹھا کے پڑھایا جا سکتا ہو، ایسے تمام لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے ذمہ داری کو محسوس کریں. کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ذمہ دار نہیں ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے. کلکم راع، ہر شخص ذمہ دار ہے. ہاں ذمہ داری کا دائرہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ذمہ داری کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. تو تعلیم کے میدان میں ہم سب ذمہ دار ہیں. آئیے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم مختصر پیمانے پر چھوٹے چھوٹے الگ الگ حلقوں کی سطح پر، جس کو کہتے ہیں گروپ کی شکل میں، تعلیمی نظام کو قائم کریں. ہم فن پر توجہ دیں، سبجیکٹ پر توجہ دیں، کلاس پر نہ توجہ. کلاس تو مینٹین ہو جائے گا، امتحان ہو جائے گا، حکومت ویلڈ کر دے گی آپ کی ڈگریوں کو، حکومت ویلڈ کر دے گی آپ کے سرٹیفکیٹ کو، سال ختم ہوگا آپ کو کلاس دے دیا جائے گا، اس کی فکر مت کریے. لیکن جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو سبجیکٹ کی معلومات ہونی چاہیے، جو فن پر ادراک ہونا چاہیے، جو زبان میں مہارت ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں. چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر کے آپ یہ کام کریں، مختصر وقت کے لیے کریں. 2 گھنٹے کے اگر اسکول شروع ہو جائے، 2 گھنٹے کے مدرسے شروع ہو جائیں، الگ الگ حلقے ہوں، ایک ہی مسجد میں 10 گروپ پڑھ سکتے ہیں، 12 گروپ پڑھ سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا آپ بنا دیجئے، حلقے الگ الگ بنا دیجئے، اور ایسے اساتذہ کو لگائیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ آج قربانی دینے کے لیے تیار ہو. وہ جو مدرسوں میں اور اسکولوں میں تنخواہ پاتے تھے وہ نہ لے، ایز اے ٹیوشن وہ اپنے تنخواہ کو لے، وہ اتنا لے جو ان کی ضرورت ہے، اور لوگ اتنا ضرور دیں انہیں جو لوگوں کے لیے ممکن ہو. اس ماحول کو اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں
تو موجودہ صورتحال میں انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو کچھ نہ کچھ ادا کر لیں گے. آئیے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں. آخری یہ میری گفتگو ہے وہ یہ کہ موجودہ صورتحال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ صورتحال ہے جو بڑا ہنگامی ہے، جو کسی وقت بھی پیش آ جاتا ہے. کبھی وہ نفرت کے ماحول میں پیش آتا ہے اور کبھی وہ ظلم و زیادتی کی شکل میں پیش آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کا علاج ہم ہنگامی سوچیں، پھر بھی تدبیر کے ساتھ سوچیں، سوچ سمجھ کے کریں. ایسا نہیں کہ ایک اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس اگر کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اب ڈاکٹر سوچ لے کہ اب ایک تو یہ انسان بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، اب اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا. نہیں، وہاں ڈاکٹر سوچتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، پہلے اس کا کون سا علاج کیا جائے. اسی طرح ہم کو ہنگامی حالات کے لیے ترتیب بنانی ہوگی، جلدی ڈیسیزن لینا ہوگا، لیکن وہی کرنا ہوگا جو مفید ہوگا. اور ہنگامی حالات میں ویلوز کو ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، ویلوز کو کبھی ڈیمیج نہیں ہونے دینا ہوگا، ورنہ ویلوز ڈیمیج ہو جائیں گے تو آپ ایک لڑنے بڑھنے والی قوم تو بن سکتے ہیں، ایک آگ لگانے والی قوم تو بن سکتے ہیں، آگ بجھانے والی قوم بن سکتے ہیں، لیکن آپ دعوت امت دعوت نہیں بن سکتے، ایک باکردار انسان نہیں بن سکتے. دوسرے وہ حالات ہیں جن کو میں نے کہا پرسکون حالات، جو گزرتے ہیں ہمیں محسوس بعد میں ہوتے ہیں. ان پرسکون حالات میں اس کے دو پہلوؤں کو صرف میں نے لیا، ایک سماجی حالات اور دوسرے تعلیمی حالات. سماجی حالات میں نے کہا کہ موجودہ سماج میں عصبیتیں بہت زیادہ عروج پر ہیں. ایسی صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان عصبیتوں کو کمزور کرنے کے لیے انسانی عصبیت کے عروج کو لائیں سامنے، انسانی عصبیت کو اوپر لائیں، تاکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی عصبیتوں پہ جو انسانیت کو شرمسار کر رہی ہے اور نقصان دہ ہے اس پر کنٹرول کر سکیں. دوسری بات میں نے کہی کہ تعلیمی میدان میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ تعلیمی نظام بکھر گیا ہے، ڈسٹرب ہو گیا ہے، بریک ہو گیا، رک گیا ہے. ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ مختصر پیمانے پر چھوٹے چھوٹے حلقے بنائیں اور تعلیم کے ان مضامین پر توجہ دیں جن پر اصل تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے، زبان پر توجہ دیں، سبجیکٹ پر توجہ دیں، اور چھوٹے چھوٹے حلقے مسجدوں میں، مدرسوں میں، اور جن کے پاس گھروں میں گنجائش ہے، اور وہ اساتذہ کرام جو بڑی تنخواہوں پر اداروں میں کام کرتے تھے انہیں چاہیے کہ وہ مختصر تنخواہوں پر اپنے ان حلقوں میں تعلیم دیں، اور ہم کسی طرح بھی ان حالات میں گزرنے والی نسل کو سنبھال لیں. اگر ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ شیخ. معزز حضرات، ابھی آپ حضرت شیخ مولانا محمد مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. مولانا نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں جن لوگوں کو سوال کرنا ہے برائے مہربانی ایک ایک کر کے اپنا سوال، اپنا مائک انمیوٹ کریں، اور اگر ممکن ہو تو کیمرہ بھی آن کر لیں. خواتین اگر کیمرہ آن نہیں کر سکتی تو کوئی دقت نہیں ہے، کیمرہ آف کر کے ہی آپ اپنا سوال رکھ سکتی ہیں. دوسری صورت چیٹ کی صورت میں بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. تو پہلے جو لوگ مائک پر آنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ کیمرے پر آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آویں اور اپنا سوال رکھیں. اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کریں. مطلب جس کو کوشچن کرنا ہو سوال کریں گے. جی سسٹر پلیز اپنا سوال کریں. محمد ابراہیم کے گھر سے کوئی سوال آ رہا ہے کیا؟ آپ سوال کرنا چاہتی ہیں سوال کیجیے، ورنہ مائک اپنا بند کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ تعلیم کی اویئرنیس تو ہے ماشاء اللہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب بھی تعلیمی ادارے کھولے جاتے ہیں تو اس میں لوگ مسلک اور کس فرقے کا ہے یہ سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو مقصد ہے تعلیم کا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا کچھ حل بتائیں پلیز۔ دیکھیے اس مسئلے کا حل وہی ہے جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ عصبیتیں بہت پائی جا رہی ہیں آج کے موجودہ حالات میں۔ عصبیتوں نے بڑی زور و شور سے اپنی جگہ بنا لی۔ عصبیتوں کا استعمال ہو رہا ہے مفادات کے لیے، اس لیے عصبیتیں عروج پر جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کی اہمیت پر جب بات کریں تو عصبیتیں کہاں نقصان دہ ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں۔ ہمارا ٹاپک عموماً یہ نہیں بن پاتا ہے، ہمیں اس کو ٹاپک بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تعلیم کے لیے مسلکی عصبیت کا شکار ہو جائیں گے تو ہم تعلیم سے محروم رہیں گے، اگر ہم تعلیم کے لیے مذہبی عصبیت کا شکار ہو جائیں گے تو ہم تعلیم سے محروم رہیں گے۔ آج مشرقی اسکول بہت اچھے موجود ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں جو بہت سارے مختلف الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ہندوستان سب سے زیادہ جو مختصر دائرے کا مذہب ہے اسی کے سب سے زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اگر عصبیت کا شکار ہوں گے تو ہم وہاں پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں مزاج بنانا کہ تعلیم جو ہے اس میں عصبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دائرے بنانے ہوں گے تبھی عصبیتیں ختم ہوں گی۔ میں اس کو ایک بہت ہی اہمیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ ماشاءاللہ تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر آپ سے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوشش کی اور واقعتاً وہ کوشش بہت ضروری تھی کہ ہم ایک سینٹر بنائیں، ایک جگہ بڑا کام کریں۔ ابھی اس کو بکھیر دینے کی، ہم چھوٹے چھوٹے محلوں کی سطح پر ایک محلے میں دو دو تین تین نرسریاں بنائیں، ہم پرائمری اسکول زیادہ بنائیں۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ اوپر کے اسکول زیادہ بنائیں، نتیجہ ہے وہاں عصبیتیں سیکھ کر دیں۔ اگر ہم پری پرائمری میں کام کرنا شروع کر دیں تو وہاں عصبیتیں کمزور ہوں گی، اور جب ہم ایسی نسلیں تیار کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ مسائل تو ہمیشہ لگے رہیں گے لیکن اصل ہے کہ اس پر ہم غلبہ پا جائیں، قابو پا جائیں کسی طرح عصبیتوں پر۔ تو دو چیزیں میں نے بتائی آپ سے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جب ہم تعلیم پہ بات کریں تو عصبیت تعلیم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اس کو بھی اپنے ٹاپک کا باقاعدہ موضوع بنائیں اور اس پر بات کریں۔ اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر۔ دوسری چیز کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایک ہی ایریے میں ڈیوائڈ کر دیں، مثلا ہر 50 گھر پر ہم ایک مشن بنائیں کہ آپ مثلا الہ آباد کی ہیں، کریلی میں ہیں، تو ایک مشن بنائیے کہ ہر 50 گھر پر ایک ہمیں پری پرائمری نرسری بنانا ہے۔ اگر ایسے 10 نرسری آپ بنا دیں تو جو عصبیتیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ عصبیتیں انشاءاللہ دم توڑ دیں گی۔ ہم لوگوں نے بڑے ادارے بنائے، بڑے اداروں سے دو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تو لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے، حسد کا اظہار عصبیت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، حسد کا اظہار برائی نکال کر بھی ہوتا ہے، کیچڑ اچھال کر بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ پھر راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم کام کو تربیت دیں۔ اس سے ایک اور راستہ بنے گا۔ آج ہمارے پاس ٹیچرز کی ٹیم بہت زیادہ نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے پاس اسپیس کم ہے۔ آپ کے ادارے میں زیادہ سے زیادہ 50 ٹیچر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح پھیلا دیں تو آپ کے پاس ہزاروں ٹیچرز ہوں گے اور وہ سارے کے سارے آپ کے لیے عصبیت کو مٹانے کا کام کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پہلو سے اگر ہم لوگ کام کریں تو عصبیتوں پہ بہت کچھ کنٹرول کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کریں اور مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ ایک اور درخواست ہے کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ اپنا نام، پروفیشن اور کس جگہ سے آپ نے جوائن کیا ہے وہ بھی بتا دیں، مہربانی ہے۔ اگلا سوال۔ کوئی صاحب، کوئی بہن، کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کسی طرح کا؟
मेरा फिर से सवाल है इस्लामिक स्कूल इलाहाबाद। मौलाना साहब, जैसे कि करंट सिनेरियो में आजकल लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, उसमें इस्लाही काम क्या होना चाहिए, और रीजंस भी बताएं कि कहाँ कमी रह जा रही है जो ऐसा कर रही है। इस्लाम जैसा अजीम शान दीन जो कि उनको दुनिया के सभी मज़ाहिब और दुनिया की सभी तहजीबों से ज़्यादा इज्जत देता है, उसके बाद भी वो उसे छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा रही हैं? क्या वजूहात हैं, और इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या तदबीरें करना चाहिए, खुसूसन इस्लाही काम करने वालों को? जज़ाकल्लाह खैर। मौजूदा हालात में एक चीज उभर के आई है सामने, इसमें कोई शक नहीं कि इस चीज को जितना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है उतना नहीं। मैं अपने तौर पर जो तज्जिया जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, डाटास पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अपने गिरदोपेश देखकर नतीजा निकालते हैं। मसलन हम जहाँ रहते हैं, हम तज्जिया करें, करेली का आप तज्जिया कीजिए कि करेली में पिछले 10 सालों में इस तरह के कितने वाकयात पेश आए, या इलाहाबाद में कितने वाकयात पेश आए। इसलिए जो डाटाज आ रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, वो तो बढ़ा चढ़ा कर है, इसको भी हमें कर्श करने की जरूरत है, क्योंकि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आम तौर पर मुसलमान ये समझे कि उसकी बेटियां वो इधर-उधर शादी कर रही हैं और मुसलमान के अपने समाजी सिस्टम में उन्हें कोई इज्जत नहीं हासिल है। ये एक बदनामी की शक्ल है जो अपनाई गई है, इस पर भी हमें कदगन लगाने की जरूरत है, इसको भी हमें कंडम करने की जरूरत है। रियलिटी जितनी है उसको समझने की जरूरत है। अलबत्ता मौजूदा हालात में ये चीज इसलिए पेश आई है क्योंकि मौजूदा माहौल, हमने जो समाज पर गुफ्तगू की थी, समाजी बुनियादों पर जिन वैल्यूज पर अपने बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, हमने समाजी बुनियादों में उन वैल्यूज को अभी अपने यहाँ रिवाज नहीं दिया है। कमजोर है वैल्यूज वो, इसलिए वैल्यूज कमजोर है कि तालीम का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो एक बैग डिस्टर्ब हो गया है। नीचे पुख्ता तालीम नहीं है, इस्लामी माहौल और इस्लामी ज़हन को बनाए, और नीचे के बाद जब बड़े हो जाते हैं बच्चे या बच्चियां और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो विदाउट वैल्यूज जाते हैं। उनके पास इस्लाम का नाम और मुसलमान का नाम होता है, लेकिन उनके ज़हन दिमाग में इस्लाम के वैल्यूज नहीं होते। जिसको आपने कहा कि इस्लाम इतना अजीमुशान मजहब है, उसे कैसे इंसान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है? इस्लाम अजीमुशान उसके ज़हन दिमाग में है ही नहीं। उसके नजदीक इस्लाम एक कल्चर है और एक कमजोर मजहब है, नाकाम मजहब। जब वहां जाकर के वो नए वैल्यूज से मुतारफ होते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है अपने को संभालना और अपने को देखना। दरअसल इंसानी तरबियत ये एक मुस्तकिल रख रखाव और मुस्तकिल एक, जिसको कहते हैं, निगरानी चाहता है। आप मुझे बताइए कि कितने नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जिन पर मुस्तकिल निगरानी होती है। फिर बच्चों के लिए सबसे अहम आज की डेट में, मौजूदा हालात में, आज भी और पीछे भी था लेकिन आज वो बहुत बढ़ गया, उनका कैरियर होता है। यानी आज कैरियर का एक बहुत बड़ा चलन है कि हर बच्चा और बच्ची वो अपने कैरियर को बहुत ज्यादा सामने रखता है। घर में भी माँ बाप कैरियर पर ही ज्यादा बात करते हैं, तो ऐसी सूरत में जो हमारी बच्चियां हैं वो अपने कैरियर को लेकर के ज्यादा फिक्रमंद होती हैं, अपने कैरेक्टर को लेकर कम फिक्रमंद होती है। हमें चाहिए कि हम नौजवानों के लिए उनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कोशिशें करें, उसके लिए भी हम कहीं उन्हें इकट्ठा करें, और जब कैरियर पर हम बात करेंगे और फिर कैरेक्टर को साथ में मिलाएंगे तब उनके लिए ये चीज मुअत्तिर होगी। हमने क्या किया है, सिर्फ कैरेक्टर पर बात की है, कैरियर को छोड़ रखा है। लेकिन कैरियर चूंकि मुअस्सिर है, कैरियर ज्यादा वो जिसको कहते हैं कि चमक दमक वाला है और वही ज़हनों में बैठा हुआ है, तो कैरियर को लेकर के बहुत सारी बच्चियां वो डगमगा जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कैरियर अच्छा बन रहा है, चाहे उसमें उनका दीन और मजहब जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी में भी बहुत सारी मिसालें ऐसी मिली हैं। हमेशा ताकतवर कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें, उनमें लोगों ने शादी की हैं। मुसलमान जब ताकतवर थे और तरक्की याफ्ता थे तो उनसे भी लोग शादियां किया करते थे। वे आज की डेट में भी अगर पूरी दुनिया का रेशियो निकाला जाए तो दुनिया में
मुसलमानों से शादी मुसलमान होकर करने वालों की तादाद ज्यादा है बनिस्बत उनके जो इस्लाम छोड़कर शादी करने वालों की तादाद। ये आज भी है। क्यों? इसलिए कि आलमी सतह पर आज भी मुसलमान जितना मजबूत जहां जहां है वहां लोग शादियां उनसे कर रहे हैं। तो ये समाजी ताने बाने का हिस्सा है। हम समाज को बेहतर बनाएं। ये सिर्फ फतवे से नहीं रुक सकता है, ये सिर्फ कहने से नहीं रुक सकता है, ये सिर्फ असबियत की दीवार खड़ी होने से नहीं रुक सकता है। हमारी अभी जो कोशिशें हो रही हैं वो इसी 3 तरह की है। या तो हम इस पे फतवेबाजी कर रहे हैं, या तो हम इस पे असबियत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं कि तुम मुसलमान हो, कैसे तुमने दूसरे से शादी की। हम उस वक्त इस्लामी तालीम को पहुंचाना चाहते हैं जब इस्लामी तालीम को मानने का रास्ता खत्म हो चुका है। इस्लामी तालीम वो उस वक्त नहीं मानी जाती है। एक चोर अगर चोरी करने के इरादे से निकल चुका तो उसे बिल्कुल रोका जाए कि चोरी करना जुर्म है, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से चोर चोरी करने से नहीं रुक जाएगा जब तक उसे ये महसूस नहीं होगा कि चोरी करने के बाद मेरा अंजाम बुरा होगा या चोरी ना करना वही मेरे लिए सही रास्ता है। तो वैल्यूज को बिठाना ये लंबा काम है। इस पर हमारे दुआत को, मुस्लिहीन को, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करना चाहिए। वो लोग हंगामी हालात में जो बयानबाजी का काम करते हैं, ये बयानबाजी और नुकसानदेह है मेरे नजदीक फायदे के बजाय। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है। शुरुआत दरअसल हम लोग जो करते हैं वो बिल्कुल ही गलत होती है कि बचपन से बच्चों को तालीम और तरबियत में ही कमी होती है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चे पूरे दीन पर अमल पैदा हों। तो बुनियादी चीज़ तो यही है कि बच्चों को बुनियाद से बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटी उम्र से, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको दीन की तालीम और तरबियत दी जाए और उसको जो है आगे उसका मिजाज बनाया जाए, उसके जहन में ये बात बैठाई जाए कि इस्लाम ही असल दीन है, इस्लाम ही आपके दुनियावी और उखरवी कामयाबी का ज़ामिन है। दूसरा सजेशन आपका बहुत कीमती, बहुत उम्दा है कि सिर्फ हम फतवेबाजी ना करें, हम मसलियत की दीवार ना खड़ी करें, बल्कि हम उनके कैरियर के साथ किरदार साजी की भी बात करें। और ऐसी कोशिशें हमारे वहाँ बहुत कम होती हैं। अगर हम ऐसी कोशिशें शुरू कर दें, ऐसे सेमिनार्स, ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, कैरियर एक्सपोज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, तो उससे इंशाल्लाह बहुत काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई भाई या बहन और कोई सवाल करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपना सवाल रखें। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मेरा नाम नजमा अली है। मेरा एक सवाल है कि आजकल जब लोगों को दावत दी जाती है या फिर कुरान के बारे में बताया जाए तो पहले सबसे पहले वो यही डर होते हैं कि हमारे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं नहीं या नहीं, और जो लोग हमारे अकीदे या कुरान के अकीदे से है बस वही लोग आते हैं, जो लोग कतई नहीं आना चाहते उनको भी मतलब कुरान की जरूरत है। या दावत के एतबार से आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी बात, मेरा ख्याल में शेख तक पहुंच भी नहीं पाएगी। आपका नेट, आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है लगता है ज्यादा। समझ में नहीं आएगी जी, आपकी बात पहुंच नहीं पाई। जी, अब आई आवाज? हाँ, अब आई क्लियर है। मेरा सवाल ये था कि दावत के हवाले से ऐसा क्या, कैसे बुलाया जाए लोगों को जब कुरान और सुन्नत की बात की जाती है कि आइए कुरान और सुन्नत सुनिए या आप जुड़िए, तो लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि ये हमारे फिरके से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं, और अगर उनके फिरके से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है तो उसकी बात ही नहीं सुनते हैं, जबकि उनसे ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत को जानना है। और बस वही लोग सुनते हैं जो हमेशा सुनते आ रहे हैं या जिनको वो चीजें मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, सिवाय इसके कि जैसे आपने अभी बात की कि अज़बियत और तासुब पसंदी की वजह से। तो उनको कैसे बुनियादी दावत दी जाए कि वो लोग कुरान की तरफ मुड़े और सुनना शुरू करें और जानना शुरू करें, क्योंकि वो आना ही पसंद नहीं करते।
हाँ, ये बहुत बुनियादी चीज है। इसमें ये तो सबसे बड़ा मसला होता है, बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार भी इसी की नजर हो जाते हैं कि उस एक तबके के लोग होते हैं, दूसरे लोग बहुत कम होते हैं। ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों में हैं, मौजूद हैं, और इसके बड़े गहरे असरात हैं और नुकसानदेह असरात भी हैं। साफ नुकसानदेह नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जिनको बुलाया था वो सब मुखालिफ थे रसूलुल्लाह से। आप इसको इसी पसे मंजर में समझिए, कुफ्र और शिर्क के पसे मंजर में नहीं। ज़हनी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग दूर थे, अगेंस्ट थे, जिसको कहते हैं मुखालिफ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे अपनी बात कहनी थी। तो दो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है। शुरू के इब्तिदाई दौर में दो वाकया मिलता है, मैं उन्हीं दो को बयान करूंगा और फिर नतीजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पे दावत की और दावत में सबको बुलाया। बुलाने के बाद फिर आपने अपनी बात रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर चढ़ गए, पहाड़ की चोटी पर, और चोटी पर चढ़ के वहां आवाज लगाई कि अरब दौड़ो, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अंदाज अपनाए। मैं दो वाकया नकल कर रहा हूँ, दोनों बहुत मशहूर है, और भी अंदाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन ये दो मशहूर अंदाज। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंदाज को अपनाया जो आम मुआशरे के लिए मानूस अंदाज था, यानी उस पे सब इकट्ठा होना चाहते ही थे। अगर ये उन्होंने फारान की चोटी पर खड़ा होकर कह दिया कि दौड़ो, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, और मैं देख रहा हूं उस फौज को ज्यादा अच्छे से क्योंकि मैं पहाड़ पे हूं, तो लोगों ने कहा हाँ आप तो ऊंचाई पर है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक होगा, सही हो। और घर में आपने बुलाया तो सबकी दावत की, आपने नहीं कहा कि आ जाइए, हम एक नए दीन पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों से हम एक बहुत अल्लाह की तरफ से मुझे कीमती तोहफा मिला है, उसे सुनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा अरब का कलाम है, आपके कलाम से अच्छा को मैं सुनाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावत में ये नहीं कहा था, बल्कि आपने कहा था खाने बुला रहे सब लोग तशरीफ लाइए, फिर आपने वहां अपनी बात रखी। हमें और आपको चाहिए कि मुआशरे में हम इस तरह का कोई अपना अंदाज बनाएं। यानी हमारा अंदाज क्या होना चाहिए कि हम मुनासिबतों को अपनाएं, मुनासिबत से चीजों को करें। मसलन आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, आप एक टॉपिक रख दीजिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके इम्तिहान कैसे अच्छे होंगे। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है मार्च में, आप अपने आसपास, अब हम लोग सोचते हैं बोर्ड में कितने बच्चे होंगे, आसपास आपके 50 बच्चे होंगे, काफी है। हम तादाद इकट्ठा करने पर जब सोचते हैं तो हम फ्लॉप हो जाते हैं। हमें चाहिए इश्यूज पर लोगों को इकट्ठा करें। मसलन अभी बोर्ड का एग्जाम है, हम बोर्ड के सारे अपने मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों को इकट्ठा करें, उनकी दावत करें, एक्सपर्ट एक बुलाएं कि बोर्ड के एग्जाम को कैसे अच्छा पास किया जा सकता है, और उसी में फिर आप अपनी एक लेक्चर दावत का भी रखिए, देखिए लोग कैसे सुनते हैं। तो हम माहौल बनाएं, हम अच्छे से करें, इंशाअल्लाह होगा। और चीजें अपना आपके पास है माशाअल्लाह, ये तो अच्छा, आपको बहुत सारी दावत, इनके पास अच्छा तजर्बा भी है और तज्जिया भी है, इंशाअल्लाह ये रहनुमाई करेंगी। लेकिन हमको अभी इस अंदाज से निकलना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हैं, जो एक अंदाज चला आ रहा है उसी पे चल रहे हैं। हम दर्स कुरान के लिए बुलाते हैं, जो लोग दर्स कुरान से चिढ़ते हैं वो दर्स कुरान में कैसे आएंगे? वही आएंगे जो दर्स कुरान को समझते हैं। हम छोड़ दें इसको, हम कुरान पर कोई कंपटीशन करा दें, अभी आप देखिए सभी लोग आएंगे। तो हमें चाहिए कि अंदाज बदल दें, वो अंदाज अपनाएं जो कॉमन हो, जो सबको बुलाने वाला। इसको अगर हम अपनाना शुरू कर दें, अब वो आपके यहाँ क्या हो सकता है, हमारे यहाँ क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। इस लिहाज से आप काम करिए तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर आप काम कर सकेंगी, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बहुत कीमती सजेशन शेख का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक बिल्कुल वाज़ेह दलील के तौर पर आपने पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दावत लेकर मक्का मुकर्रमा में खड़े हुए, आपकी मुखालफत हम सब जानते हैं, बहुत सख्ती के साथ हुई, लेकिन उस मुखालफत के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके अपनाए, दरअसल वो हमारे लिए उसवा है। और अगर हम देखें तो दो वाक़यात का जिक्र किया शेख ने। एक तो दावत पर अपने जो ख़ास मेहमान थे, जो ख़ास उनके रिश्तेदार थे, उनको मदऊ किया,
वो वहाँ का कस्टम था अरब का कि अगर कोई शख्स अपनी कोई ख़ास बात किसी को कन्वे करना चाहता था, कहना चाहता था, तो वो लोगों को, अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को दावत पर मदऊ करता था वो, और फिर उस दावत में वो अपनी बात कहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूबहू वही तरीका अपनाया जो रायजुल वक्त तरीका था। दूसरा, जो आप सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर आपने आवाज़ लगाई या सबाहा या सबाहा, आप शेख ने उसका भी जिक्र किया, वो भी रायजुल वक्त तरीका था। उस वक्त का जो तरीका राइज था वो ये था कि कोई शख्स कोई ऐलान करना चाहता था बड़ा पब्लिक के दरमियान, तो वो वहाँ खड़ा होकर उसमें बरहना होकर खड़ा होता था सफ़ा की चोटी पर, और फिर वो ऐलान करता था कि जो है कोई बात कहना चाहता था। हमारे लिए उसवा उसमें ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरहनगी को नहीं अपनाया, यानी वो चीज़ जो बाइसे शर्म है, बाइसे आर है, उसको ड्रॉप करके वो चीज़ें अपनाई जाएं जो चलन में हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ जो हया से माने हैं, इस्लाम के बुनियादी उसूल के माने हैं, उनको ना इख्तियार किया जाए। तो अगर हम उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र में रखते हैं, तो ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के दौर में, मौजूदा हालात में, दावत के लिए शेख ने तरीके भी बताए कि किस तरह से आप जो है वो बच्चों को एग्जाम के लिए और कुरान सर मेरा एक कंपटीशन सवाल है। जी, 1 मिनट, अभी आपको सवाल का दे रहे हैं वक्त, जी थोड़ी सी एक छोटी सी गुफ्तगू मेरी। तो अगर हम उसको इख्तियार कर लें, उस तरीके को, जो तरीका अभी जो है अपनाया जाता है, अभी हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम जो ये तरीका राइजुल वक्त है, जिस तरह हम सिक्का राइजुल वक्त का इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका राइजुल वक्त है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो तरीके अपनाए वो तरीका राइजुल वक्त है, जो उस दौर के राइज तरीके थे उनको इख्तियार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की तरफ बुलाया। तो हम जो तरीके हमारे दौर में राइज हैं उन तरीकों को इख्तियार करें। अभी इससे पहले वाले सवाल में भी शेख ने बहुत कीमती मशवरा दिया था कि हम करियर बनाने के लिए लोगों को इनवाइट करें, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को खास तौर से, कि उनका करियर आगे क्या होगा। उन्होंने 10th कर लिया, 10th के बाद क्या रास्ते होंगे, 12th किया, 12th के बाद क्या रास्ते आपके लिए करियर है, तो उनको दीन के साथ साथ उनको गाइड किया जाए। इसी तरह ये तरीका भी हो सकता है कि लोगों को बुलाया जाए, उनको जो है बोर्ड का एग्जाम पास कराने के लिए, या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो तरीके राइज हैं उस तरीके से लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए, जो कि हम अक्सर जो है नहीं अपनाते हैं। और वही जो पुराने फरसुदा तरीके, घिसे पिटे पुराने तरीके हैं, जलसे कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, और उसमें वो जाहिर है कि वो एक तबका जो उसको फॉलो करता है वही आता है, बाकी लोग नहीं आते हैं। तो बहरहाल बहुत कीमती मशवरा शेख का, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, आप सवाल कर रही थी कोई बहन, वही जी सर। आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वालेकुम सलाम। मौजूदा हालात में जब मादा प्रस्ती मुआशरा पर पूरी तरह हावी है, तो हम अपने बच्चों में दीनी माहौल कैसे जिंदा रखें? इस तरह में हम अपने बच्चों में दीनी माहौल कैसे जिंदा रखें? सही है, मादा प्रवृत्ति हावी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंसान ने मादे को इस्तेमाल करने का तरीका सीख लिया है ना। यानी इंसान की तरक्की हुई है, इसलिए इंसान मादे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। हम लोग इसको पहले समझें। यानी आज इंसानी तरक्की हो गई है, आज घर, फर्नीचर, अंदाज, वसाइल, ये सब आगे बढ़ गए हैं। क्यों? इसलिए इंसानों ने तरक्की की है। जब जहाज नहीं बना था तो जहाज से उड़ने का सवाल ही नहीं था। जब मार्बल नहीं थे आसान, तो मार्बल लगाने का सवाल ही नहीं था। बेलने के थैले में अब डाल हमें कर क्या करना है? ये सुनिए, अभी पूरी बात। हमें क्या करना है कि हम जो तरक्की इंसानों ने की है, ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर था। यानी अल्लाह ताला इंसानों की धीरे 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 तरक्की कर रहा है। ये ऐसा नहीं है पहले दिन भी अगर अल्लाह ताला फैसला कर लेता तो इंसान पहले दिन पूरी तरक्की कर लेता। इंसान बहैसियत इंसान पहले दिन ही तरक्की याफ्ता था, लेकिन इंसान वसाइल के इस्तेमाल में पहले दिन नहीं तरक्की याफ्ता था। जैसे एक इंसान मुकम्मल इंसान पैदा होता है, मुकम्मल, अगर उसकी कोई कमी है तो वो आखिर तक रहेगी। ऐसा नहीं बड़ा होगा तो खुदा न खास्ता उसके काम नहीं थे तो कान निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो होता छोटा है, तदरीजी तौर पर बड़ा होता है। एक छोटा बच्चा, कमजोर बच्चा, वही धीरे धीरे बड़ा होता है।
ऐसे ही ये दुनिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को ये मुकद्दर किया कि ये धीरे धीरे तरक्की करे। आज दुनिया तरक्की करते करते कहाँ पहुंच गई? मादियत के उरूज पर है, यानी मादा जो है उसका इस्तेमाल इंसान ने, तो मादा तो मेरे जहनों पे बैठेगा ही बैठेगा। क्यों? जितनी तरक्कियात होती है उतना ज्यादा इंसान सोचता है और उतना सोचना भी चाहिए। तो हम इसको ना कंडम करें। हम इंसान को अगर इंसानी तरक्कियात से रोकेंगे तो ये मादे से रोकना नहीं हुआ, मादा परस्ती से रोकना नहीं हुआ, बल्कि तरक्की से रोकना हुआ। और तरक्की से रुकना किसी इंसान को पसंद नहीं है, अल्लाह ने इंसानी तबीयत में नहीं रखा है। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को बनाया था कैसे? खजूर के तने लगाकर, झाड़ झंकड़ लगा करके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मस्जिद को बनाया गया तो पुख्ता बनाया गया। क्यों? उस वक्त तक तरक्की हो चुकी थी और लोग पुख्ता चीजों को बनाना शुरू कर चुके थे। उसके बाद जब चीजें बनी तो उसके आगे बनाई गई। हमें ये चाहिए कि हम एक जो इंसान के मादा परस्ती के नतीजे में बिगड़ने का मरहला है, हलान का मरहला है, उससे उसको आगाह करें। हम उससे ये कहें, हम उसके जहन में ये वैल्यूज बिठाएं कि ये पैसा है और नहीं भी रहेगा, लेकिन तुम इंसान हो और रहोगे। सच्चाई है और रहेगी, तो तुम पैसा रहे तब भी इंसान रहो और पैसा ना रहे तब भी इंसान रहो। तुम्हारी शराफत हमेशा रहनी चाहिए, पैसा है तब भी, नहीं है तब भी। तुम्हारी खुददारी, तो जो इंसानी पहलूज हैं उनको हम उसके जहन में बिठाएं, मादे से नफरत ना बिठाएं। हुआ क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हुई है हमारे यहाँ इस्लामी तरबियत और इस्लामी माहौल को, वैल्यूज को बिठाने। हम ज्यादातर क्या करने लगे कि तरक्की पजीर चीजों है, तरक्की के नतीजे में हासिल सहूलियात हैं, जराए हैं, हम उनकी बुराई करने लगे। हम अच्छी गाड़ियों की बुराई करने लगे, अच्छे मकान की बुराई करने लगे, अच्छे फर्नीचर की बुराई करने लगे, किसी के हाथ में अच्छा मोबाइल देख लिया तो उसकी बुराई करने लगे। ये गलत हुआ है, इसमें बहुत गलती हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है हमारे इस्लामी स्कॉलर्स से कि उन्होंने तरबियत के लिए जो रूट अपनाया वो दरअसल मादा परस्ती से रोकने के लिए मादे की बुराई शुरू कर दी। आप जरा सोचें, कुरान मजीद ने क्या कहा है कि मैंने पानी के जरिए इंसान की जिंदगी को रखा है। पानी एक मादा ही तो है। कुरान मजीद में कहा गया कि हमने माल में इंसान का क़िवाम बनाया, यानी इंसान के ठहरने और उसके पोजीशन की जो वैल्यू होगी और जो उसकी स्टेटस होगी वो माल में है। तो ये कुरान ने बताया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, कि फक्र फाका इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को अल्लाह ने मालदार बनाया था उनको कहते थे कि अल्लाह का फजल है और इसमें मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जो कोई मालदार है तो अल्लाह का फजल है उसके साथ। हमें चाहिए कि इसको हम मेंटेन रखें। हम अपने बच्चों में माल की तरक्की, मादे के हुसूलियाबी की राहें, मादे में इस्तेमाल के तरीके, बेहतर से बेहतर अंदाज में उसको बरतने के तरीके, हासिल करने के तरीके, वो हम उनके जहनों में बिठाए तो उनको शौक होगा, उनको तरक्की मिलेगी, उनको सुकून मिलेगा। और फिर हम उनको इंसानी पहलूज पढ़ाएं कि देखो बेटे, बच्चे आप बड़े होंगे तो कभी भी पैसा आपका असल नहीं है, आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका इल्म, आपका मेयार वो लोगों की निगाह में असल होगा। देखो फला फला है, फला फला है, ये मादा, ये पैसा, ये तो है, कल नहीं रहेगा या कल आ जाएगा, आज नहीं है। तो आप दरअसल इस चीज को समझाए। कुरान ने जो समझाया था वो दुनिया की बेसुबाती को समझाया था। कुरान ने दुनिया की अहमियत को हमेशा बाकी रखा था। कुरान मजीद में तो बार बार कहा गया था कि अल्लाह ने इन चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दे रखी है। कुरान ने कहा था, कुरान की आयत है कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती अखरज लिइबादी, जरा पूछो तो कि अल्लाह ने जो इंसानों के लिए जीनत की चीजें बनाई है उसको हराम किसने करार दे दिया? अल्लाह ने तो उसे हलाल बनाया है, काबिल इस्तेमाल बनाया है। तो हमें चाहिए कि बारीक फर्क को कायम रखें, बच्चों के जहन में मादे की अहमियत को जरूर दिखाएं,
तरक्की को जरूर उसके ज़हनों में बिठाएं, तब उसे लगेगा कि हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अलबत्ता इस दुनिया की बेसुबाती उसके ज़हन में बिठाएं, इंसानी वैल्यूज की अहमियत बिठाएं, इंसान कैसे अहम होता है उसको बिठाएं और उसकी मिसालें हम उसके सामने रखें, तो इंशाअल्लाह उसकी जो जात, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी जो डेवलप करेगी वो मजबूत पर्सनालिटी होगी। कमजोर पर्सनालिटी वो दरअसल डगमगा जाती है, मजबूत पर्सनालिटी कभी नहीं डगमगाती। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख, बहुत उम्दा आपने वजाहत की है। जिस तरह से हम लोगों ने मादा परस्ती और मादे की नफी को मर्ज करके एक जैसा समझ लिया। मादा परस्ती अलग चीज है, मादे की नफी होना अलग बात है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सवाल सिस्टर सालिहा बेगम कुछ पूछना चाहती हैं। सालिहा बेगम अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल रखें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइक थोड़ा और करीब कर लें आप, आपकी आवाज साफ आ जाए। जी, मेरा नाम सालिहा बेगम है, हम इलाहाबाद से हैं और मेरा सवाल ये है जी मेरा बोले। सवाल ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि हम जहाँ पे करियर है वहाँ पे हम करेक्टर को लेके जाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मतलब सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। तो जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि जो मतलब स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बहुत मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग इस्लाम के करीब आए और हम चाहते हैं कि उनको बार बार रिमाइंडर दें। और क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्या स्टेप लें, ऐसा क्या करें कि ये चीज हम कर पाए इंशाल्लाह ताला। जी इससे पहले कि शेख अपना जवाब दे, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। शेख ने फरमाया, शेख एक मिनट, शेख ने पहले ही फरमाया कि जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियाद यानी बुनियाद से ही बच्चों को तरबियत जो बुनियाद से देना है। जो उसमें लड़कियों के मुर्तद होने वाले सवाल पे शेख ने बहुत वाज़ेह किया था। तो बुनियादी तौर पर अगर उनकी तरबियत हुई होती है तो वो ज़्यादा आसान होता है जी। और उसके बाद आगे चलकर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम बिल्कुल छोड़ दिया जाए, वो भी करना है। शेख अपना जवाब। जी हाँ, उसके सिलसिले में एक दो बातें हैं जो भी हम कह सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमें जहां भी काम करना है, चाहे वो प्रोफेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस हों या नॉन प्रोफेशनल्स हों। प्रोफेशनल्स मतलब यानी जहां पर पढ़ाई जो है प्रोफेशनल पढ़ाई हो रही हो या आर्ट और इसकी पढ़ाई हो रही हो, दोनों अलग अलग मूड होता है दोनों का। जो भी है, जिस स्टैंडर्ड का है, हमें दो चीजों का ख्याल रखना होगा अपनी प्लानिंग में। पहली चीज ये कि उनके उस सिस्टम से अटैच क्या चीज है जो हमें उनसे बात करने का मौका देगी। मसलन डॉक्टर हजरात, तो हम किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को हायर करें और उसकी स्पीच उनके दरमियान रखें, तो क्या फायदा होगा कि उन्हें एक फायदा हुआ अपने सब्जेक्ट से मुतालिक, अपने फील्ड से मुतालिक। तो जिस जगह हम काम करके जा रहे हैं उनकी जो फील्ड है, उस फील्ड के किसी भी तरीके को हम अपनाएं जिससे उन्हें लगे कि ये मेरे लिए बेहतर काम है। पहला तरीका ये। उसमें सारे बच्चे बच्चियां एक जैसे नहीं होते, कुछ का मिजाज अलग होता है, कुछ का मिजाज अलग होता है। हम रास्ता खुद बनाने के बजाय उनके जरिए बनाएं, क्योंकि हम अगर उनको मुखातब करेंगे, हम का मतलब मैं अपने को ले रहा हूं, हो सकता है आप डॉक्टर हूं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके ही ग्रुप में, चाहे वो डॉक्टर्स हूं, लायर्स हूं, कोई भी किसी फील्ड के भी हो, अलग अलग फील्ड्स हैं, 50 फील्ड्स हैं, उसी ग्रुप के कुछ लोगों का हम इंतखाब करें और उनके जरिए उनको इकट्ठा करें, उनके जरिए उनमें बात जाए। क्योंकि अपने लोगों के जरिए जो बात जाती है वो आसानी से पहुंचती भी है, मुअस्सिर भी होती है और उसके इम्कान ज्यादा होते हैं। खारजी सतह पर काम करना हर जगह यकसा मुमकिन नहीं होता है, ये याद रखें। हम लोग अपने प्लानिंग में हमेशा इस बात को ध्यान में बिठा लें। प्लानिंग हम अपने एतबार से ना करें, अपनी सहूलत के एतबार से ना करें, अपने इम्कानात के एतबार से ना करें,
بلکہ ہم جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں کے اعتبار سے کریں. اگر انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے, اس پر بیٹھ کر ورک ہونا چاہیے, اس فیلڈ میں کچھ لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ سامنے آنا چاہیے. نئے تجربے کے طور پر میں نے یہ بات کہی, تھیوریکل بات ہے میری, یہ پریکٹیکل دیکھنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو, وہ یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے ہی مزاج اور اس فیلڈ کے ماحول کی ہم آہنگی کے لحاظ سے کوئی پلان بنائیں گے انشاءاللہ, تو وہ کامیاب ہوگا اور ہمارا کسی نہ کسی طرح اس میں اپروچ ہوگا. آپ کی سوچ بہت اہم ہے کہ یقیناً ایسے لوگوں میں اگر کام کیا جائے اور وہ لوگ انسانی ویلوز پر کام کریں, وہ لوگ اچھے ویلوز پر کام کریں, وہ لوگ اسلامی تعلیمات کی پختگی پر کام کریں, تو انشاءاللہ وہ زیادہ اہم ہوگا. لیکن ان تک پہنچنے کے لیے اور یہ ماحول بنانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے فیلڈ, ان کے مزاج, ان کے ماحول, اور ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے دائرے کے لحاظ, جگہ کا ایک کلچر اور ایک دائرہ ہوتا ہے, اس دائرے کے لحاظ سے ہم کوئی پروگرام ڈیزائن کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا کام کرنے کا موقع ملے. جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال لارب احمد کی طرف سے آنا ہے. لارب احمد اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں. اختصار کے ساتھ, بہت مختصر میں سوال کریں کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے. مختصر میں اپنا سوال رکھیں. لارب احمد. شکریہ سر. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا یہ سوال ہے سر, جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہمیں وہ چیز نہیں ملتی, تو ایسے میں کیا کرے؟ کبھی کبھی ڈپریس بھی ہو جاتا ہے آدمی, نگیٹیوٹی آنے لگتی ہے, تو اس کو پھر کیسے اپنے سے دور کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دعائیں ہمارے اعتبار سے قبول نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ, کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت پھیلا ہوا بنایا. اگر چھوٹے دائرے کو بناتا اور 10-20 لوگوں کی دعاؤں کا مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی دعا قبول کرنے میں بھلائی ہے یا نہ قبول کرنے میں بھلائی ہے. یہ یقین جانیے کہ سنتا ضرور ہے وہ دعائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی حکمت سمجھائیں گے بعد میں, لیکن تعلیم پہلے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے اور 3 طریقوں میں سے کسی ایک انداز میں اس کا رزلٹ بھی دیتا ہے. پہلا رزلٹ یہ ہے کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہی پوری ہو جائے, اسی انداز میں ہم کو رزلٹ مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کو دوسری شکل میں اس کا رزلٹ مل جائے اسی دنیا میں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دنیا کے میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی رزلٹ نہ دے اور آخرت میں وہ ہمارے لیے محفوظ کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی دعا کی مجھے توفیق مل جاتی ہے تو میں اسی کو اپنے لیے بہت بڑا سمجھتا ہوں, کیونکہ دعا مانگنے کا ہمیں یہ موقع مل گیا کہ اللہ سے واقعتاً ہم نے دعا مانگی, یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. دعائیں مانگنے کے لیے کچھ شرطیں بھی پوری کرنی چاہیے. اس پر بھی ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی بات آ جائے, پھر حکمت کی بات سمجھائیں گے آپ کو جو آپ نے سوال کیا ٹیکنیکل. دعائیں مانگنے کے لیے جو ہمیں ترکیب اپنانی چاہیے, پہلی چیز تو یہ کہ واقعتاً ظاہری طور پر آپ نے جو ذکر کیا اچھائیاں, وہ بہت بڑی اچھائیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن انہی کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. ہم واقعتاً جس وقت دل سے ہمیں احساس ہو رہا ہو کہ ہم بہت مجبور ہیں, پریشان ہیں, ضرورت ہے میری, اس وقت اللہ سے اپنی بات کہیں. اس کے لیے ہمارے دل کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ ذرا دیکھیں کہ کوئی انسان جب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے تو اس کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں بغیر کہے ہوئے. اور کبھی کبھی زبان سے بہت کہتا رہتا ہے انسان, رونے والی باتیں کہتا ہے پھر بھی نہیں روتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اس کے دل میں جب تک اثر نہیں ہوتا ہے, دل سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے, تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ سے اپنی ضرورت مانگتے ہیں ویسے اللہ کا شکر بھی ادا کرے دل سے. صرف اللہ کے حکم کو مان لینا شکر نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے ان اللہ کی نعمتوں کو گنیں,
اس پر دھیان دیں, غور کریں, سمجھیں کہ اللہ نے میرے اوپر کیا نعمتیں کر رکھی ہیں, کیا دے رکھا ہے. اگر مجھے 2 ہاتھ دے رکھے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر میرے اوپر ماں باپ کا سایہ ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو گن کر کے, اسے احساس کر کے اس کا شکر بھی ادا کریں. دعا یک طرفہ نہ کریں کہ اللہ سے صرف اپنی ضرورتیں مانگیں. یقیناً اللہ بہت بڑا ہے, ہم مانگتے رہیں گے تو ناراض نہیں ہوگا, لیکن دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اب آئیے وہ ٹیکنیکل بات جو آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ لگتا ہے کیوں نہیں پوری کرتا ہے, کیا مسئلہ, اور اس کی وجہ سے مایوسی آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہم آپ انسان ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کیا بات ہے, میں بظاہر بہت سارے اچھے کام کر رہا ہوں پھر میں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہمیں فوراً اس چیز سے نجات مل جائے گی جو آپ ڈپریشن اور مایوسی کی بات کریں. کیوں؟ اللہ سے میرا رشتہ جتنا ہے اس سے اور گہرا ہو جائے, اس کی ہم اگر کوشش شروع کر دیں تو پھر کبھی بھی مایوسی نہیں آ پائے. مثلا اللہ سے ہمارا رشتہ صرف لینے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا ہے. ہمیں چاہیے اور اللہ کو خوش کریں, اور اللہ کو خوش کریں, کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو. اللہ بہت طاقتور ہے, جس دن دینے پہ آئے گا وہ سب کچھ دے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ 10 دن نہیں ملا تو 11ویں دن وہ اب نہیں دے پائے گا. نہیں, اللہ تعالی بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے, اتنا دے سکتا ہے جس کے امکانات نہ ہو. یہ جو ہمارا اللہ کے بارے میں یقین ہے یہ اتنا طاقتور ہو جائے, اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. جب ہم اپنا یہ انداز بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے اور اس سے بچیں گے, اور جو نہیں ملے گا اس پہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں گے مزید کہ اللہ تیری مصلحت ہے, تو نے میری دعا قبول نہیں کی لیکن میں تو تیری رضا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہے, میں اسے ذکر کر کے جواب مکمل کر رہا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت ستایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کب گئے تھے؟ مکے کی 13 سالہ زندگی کے آخری مرحلے میں, یعنی مدینہ جانے سے پہلے آپ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے, طائف والوں نے بات سننے کے بجائے الٹے مکے والوں کی طرح نہیں, اس سے برا حال کیا, نوز باللہ مارا پیٹا, بھگا دیا, وہ بھی بچوں کے ذریعے. رسول اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہے, لیکن میں اس وقت بہت پریشان ہوں کہ کہیں تو نہیں مجھ سے ناراض ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آزما رہا ہے, پریشانی میں ہم جا رہے ہیں, کوئی مصیبت آ گئی ہے, ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے, تو ہم اس پہلو سے سوچیں کہ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو خوش رہا بس, اور اگر تو ناراض ہے تب پھر مجھے پرواہ ہے. تب میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی میری اس وقت ہو جس کی وجہ سے میں پریشانی میں آ گیا ہوں. تو اگر ہم یہ فکر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ارے میں نے 13 سال تک مکے والوں میں ساری مصیبتیں برداشت کی, دعوت دی, اور اب آئے تھے طائف والوں نے سنا ہی نہیں اور الٹے اتنا ستایا مجھ کو. اور پھر اللہ سے یہی دعا کی کہ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں, اور تو ناراض ہے تو پھر میرے لیے فکر کی بات ہے. یہ بھی احساس آپ اپنے اندر رکھیں, یا آپ جیسے ہم جیسے لوگ یہ احساس اپنے اندر رکھیں, تو انشاءاللہ مایوسی نہیں آئے گی. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک آخری سوال لیتے ہیں سسٹر منیبہ کی طرف سے. مختصر میں اپنا سوال کریں, وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے بہت مختصر میں سوال کریں. شیخ مختصر میں جواب دے کے پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ. شیخ سسٹر منیبہ. جی اپنا مائک انمیوٹ کریں منیبہ اور اپنا سوال کریں پلیز. سسٹر منیبہ میری آواز سن پا رہی ہیں کیا؟ لگتا ہے وہاں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے.
کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہو سکتی ہے. شیخ اجازت ہے تو پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے. جی جی کافی وقت ہو گیا، پونے ایک ہو گئے. تو ایک بہت اچھی نشست الحمدللہ مکمل ہوئی. ہم حضرت مولانا شیخ مصطفیٰ مدنی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ایک بہت ہی قیمتی لیکچر، بہت سیر حاصل گفتگو کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر عطا فرمائے. مزید یہ کہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ایسے سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ہم اس کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں. آپ نے سوالوں کا جواب نہ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں دیے بلکہ ماڈرن حالات کے پس منظر میں آپ نے بہت قیمتی جواب دیے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سبھی شرکا کا بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات، خواتین حضرات کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.